نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 144 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ قد نرى نقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ قد نرى، ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کا منہ، آپ کا چہرہ، فی میں یا طرف، السمائی آسمان، فپس لا نولینکا ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً قبلہ، ترضاہا اسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا منہ، شطر طرف، مسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، و اور حیث ما جہاں کہیں، کنتم تم ہو، فپس ولو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے منہ، شطرہ اسی طرف، اور ان بے شک الذین جنہیں اوتوا الکتاب دی گئی کتاب، اوتو دی گئی کتاب، لیعلمون وہ ضرور جانتے ہیں، انہ کہ یہ حق ہے، من سے ربہم ان کا، اور ما نہیں اللہ بغافل بے خبر، عما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ ٹرانسلیشن دیکھیے گا اس کی ذرا۔ ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سو ہم تمہیں اس قبلہ کی جانب پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا چہرہ اسی طرف کر لیا کریں۔ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے گا ذرا کہ بیت اللہ میں رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیک وقت یعنی کہ ایک ہی وقت میں آپ کا رخ بیت اللہ اور بیت المقدس کی جانب ہوا کرتا تھا۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں متضاد یعنی کہ جوانب کے ساتھ واسطہ پڑا، یعنی متضاد طرفیں، سمتیں، جوانب، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی جو میں نے جوانب بولا ہے۔ اگر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس پیٹھ کی طرف ہوتا، اور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ پیچھے کی جانب ہوتا تھا۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ مرکز ابراہیمی یعنی بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اسی انتظار میں 16-17 ماہ گزر گئے۔ اس دوران آپ کے اشتیاق اور اضطراب میں اضافہ ہی ہوتا رہا، جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کا چہرہ بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے تبدیلی کا قبلہ کی آرزو کرتے۔ یہ اشتیاق رب رحیم کو اس قدر بھلا لگا کہ قیامت تک اس کا منظر قرآن مجید میں محفوظ فرما دیا۔ جو ہی تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ نماز میں اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کیا کریں، تو اہل کتاب نے پروپیگنڈا کا طوفان برپا کر دیا، جس کا ذکر پارے کی ابتدا میں کیا گیا ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوگا۔ یہ سب کچھ وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ حقیقت جاننے کے باوجود ان کا اعتراض کرنا حق چھپانے اور اظہار حسد کا بہانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کسی صورت بھی چھپا نہیں سکتے۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا میرے پیغمبر آپ جتنے بھی دلائل دیں اور انہیں جس انداز سے سمجھائیں، یہ مسجد حرام کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ بیت اللہ کو قبلہ تسلیم کرنے کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ یہودی بیت المقدس میں کھڑے ہوتے وقت اپنا منہ دیوار گریہ کی طرف کرتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد ہے۔ عیسائی عبادت کے دوران اپنے چہرے اس جانب کرتے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، گویا کہ قبلہ ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ جب یہ اپنے قبلہ پر متفق نہیں ہیں تو آپ ان سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے قبلہ پر اتفاق کریں گے؟ لہٰذا قیامت تک آپ بھی ان کے قبلہ کو تسلیم کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد اگر آپ
خوش کرنے کے لیے ان کی خواہشات کے پیچھے لگیں گے تو یاد رکھیں آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم جاننے کے باوجود اس کے برعکس کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں زندگی گزارتا ہے۔ یہاں مسئلہ کی اہمیت اور بنیادی اصول کی وضاحت کے پیش نظر آپ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ حق کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایسا بنیادی مسئلہ ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ الہی میں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات کی پیروی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا ہے یہ حدیث؟ ترمذی شریف کی کتاب الدعوہ باب الدعوات، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ الہی میں برے اخلاق، اعمال اور خواہشات کی پیروی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کے 72 فرقے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اس حوالے سے ابو داؤد کی حدیث ہے، عن قریب میری امت میں ایسی قومیں ظہور پذیر ہوں گی کہ خواہشات ان میں ایسے سما جائیں گی جیسے باولے کتے کے کاٹنے سے لاحق ہونے والی بیماری رگ اور ہر جوڑ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کا جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کے مطابق قبلہ تبدیل فرما دیا۔ نمبر 2 ہے، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں نماز میں مسجد الحرام کی طرف ہی منہ کیا کرے۔ نمبر 3، اہل کتاب علمی طور پر مانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ حق ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ اور کسی شخص کے کردار سے غافل نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، حق اور سچ ہونے کے باوجود یہود و نصارہ بیت اللہ کو قبلہ تقسیم نہیں کرتے۔ اور پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ حقیقت کا علم ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ظالم ہے۔ اب تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے کے نقصانات۔ علم ہونے کے باوجود دوسروں کے خیالات کی پیروی کرنے والا اللہ کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ علم ہونے کے باوجود کفار کے خیالات کو اپنانا ظالموں میں شامل ہونا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ خواہشات کی اتباع کے بجائے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16۔ اور سب سے بڑا گمراہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 50۔ خواہشات کی پیروی کرنے والا خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 43۔ حق کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنے میں زمین آسمان میں فساد پیدا ہوتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 71۔ جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 145۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وا اور لئن اگر، آتیتا آپ لائے، الذین جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب یعنی اہل کتاب، بکلی تمام آیات نشانیاں، ما تابعو وہ پیروی نہ کریں گے، قبلتا کا آپ کا قبلہ، وا اور ما نہیں، آتا آپ، بتابعن پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کا قبلہ، وا اور ما نہیں، بعدہم ان سے کوئی، بتابعن پیروی کرنے والا، قبلتا قبلہ، بعدن بعد کسی، بعدن کسی، ولا ان اور اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، اتباع کی، اہواءہم ان کی خواہشات، من سے بعد ما جاءکا کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، انکا بشک آپ، اذن اب، لمن
سے ظالمین بے انصاف. ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی. خواہ تم اہل کتاب کو تمام دلائل دیں لیکن وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اور اگر معلوم ہو جانے کے باوجود آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہاں پر جو ہے جو قرآن کریم فرقان حمید سے پہلی کتابیں آئی ہیں، جن نبیوں پہ آئی ہیں، جن امتوں کے لیے آئی ہیں، ان امتوں کو مخاطب کیا گیا ہے، ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو اہل کتاب ہے، کہ آپ لوگ اگر اہل کتاب کو دلائل دیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور وہ آپ کے قبلہ کو ہرگز نہیں مانیں گے، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. انہیں حقیقت معلوم ہے اور جنہیں نہیں معلوم ان کو معلوم ہو بھی جائے تب بھی وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، خود اپنی جانوں پر ظلم کریں گے. اور اگر آپ لوگ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو یقیناً آپ لوگ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ لوگ جو ہے وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کریں گے اور دنیا اور آخرت بھی برباد کریں گے. یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 145. آگے چلتے ہیں ہم 146 آیت نمبر 146. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. الذین اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی کتاب یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے، اور ان بشک فریقاً ایک گروہ منہم ان سے یکتمون وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق کو، وارہم وہ یعلمون وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. اس کی ٹرانسلیشن ہے جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، بلا شبہ ان کی ایک جماعت حق کو جاننے کے باوجود اسے چھپا لیتی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ہم کنیکشن دیکھتے ہیں جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس سے اس آیت کا، کہ یہاں مانوی ربط ہے، یعنی کہ معنی کے لحاظ سے ان کا کنیکشن ہے، آپس میں رابطہ ہے، کہ اہل کتاب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے ہیں اسی طرح بیت اللہ کو دلی طور پر، قلبی طور پر قبلہ تسلیم کرتے ہیں. جہاں تورات و انجیل میں آپ کی نبوت کے ثبوت ہیں وہاں بیت اللہ کے قبلہ ہونے کا ثبوت بھی موجود ہے. اظہار حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے مزید فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حیثیت اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرہ برابر شک نہیں کرتا. جب انہوں نے آپ کو اچھی طرح پہچان لیا تو پھر آپ کی نبوت سے انحراف اور قبلہ کے انکار کا کیا معنی؟ لیکن اس کے باوجود کتمان حق کا جرم ہمیشہ سے ان میں سے ایک فریق کرتا آ رہا ہے، لہٰذا قبلہ کی تبدیلی اور سلسلہ وحی آپ کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے آپ کو رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر جو ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو. اس نے کہا تو اسے نبی نہ کہہ کر اس لیے کہ تو اسے نبی نہ کہہ. جب یہودی نے کہا نا اپنے ساتھی سے کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو، اس نے کہا تو اسے نبی نہ کہہ، اس لیے کہ اگر اس نے سن لیا تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی بہت خوش ہوگا. ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر 9 آیات بینات کے متعلق سوال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو اور قتل نہ حق نہ کرو، کسی بے گناہ کو حاکم کے ہاں اسے قتل کرانے کے لیے نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بانگو، اور یہودیوں تم پر خصوصی طور پر لازم ہے کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو. راوی کہتے ہیں دونوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میری اتباع کرنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ نبوت انہی کے خاندان میں رہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کر لی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد حی بن اخطب
اور چچا ابو یاسر صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ پہنچ کر اسلام کے بارے میں مذاکرات کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ جب آپ سے گفتگو کرنے کے بعد مغرب کے وقت واپس آئے تو نہایت تھکے ماندے دکھائی دے رہے تھے۔ چچا ابو یاسر میرے والد سے پوچھتے ہیں، واہ ہوا، کیا یہی وہ نبی ہے جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں پایا جاتا ہے؟ والد کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، یہ وہی رسول ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تو اسے پہچانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ چچا ابو یاسر کہتے ہیں پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو میرے والد جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ ہوں مخالفت کرتا رہوں۔ ابن حشام، یہی حالت اہل مکہ کی تھی کہ وہ اچھی طرح پہچان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، لیکن اپنی انا اور باطل عقیدہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بدر کے معرکہ کے موقع پر ابو جہل سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا محمد نے زندگی میں ہم سے جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اس شخص نے پھر کہا جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طرح غلط بیانی کر سکتا ہے، خصوصاً جب اس کی کن پٹیوں کے بال بھی سفید ہو چکے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ دراصل ہمارے ان کے قبیلے کی آپس میں ہر معاملے میں مقابلہ بازی رہی ہے، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی سربراہی قبول کریں۔ اب اس آیت میں جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں، ان میں سے نمبر 1 ہے یہود و نصارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور رسالت کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ نمبر 2 اہل کتاب جان بوجھ کر حق چھپا لیتے ہیں۔ نمبر 3 قرآن مجید اور بیت اللہ کے قبلہ ہونے پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہماری آیت نمبر 146۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن ہے الحق حق، من سے ربی کا رب، آپ کا رب، فپس لا نہیں، تکونن آپ ہو جائیں، من الممترین شک کرنے والوں میں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ بالکل حق ہے، بس آپ کو کبھی شک کرنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو نبوت ہے، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید اور یہ شریعت ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام تر سلسلہ یہ بالکل حق ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور آپ کو کسی بھی حوالے سے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعویل خاص میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے تھا، اور آج تعویل عام میں یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، تاکہ وہ اس شریعت کو پہچانے، وہ حق کو پہچانے، نبی آخر الزماں کا مقام و مرتبہ پہچانے، اور پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوں، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں وہ اس کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ یہ ہے ہماری آیت نمبر 147۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 148۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، وا اور لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت، ہوا وہ مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، خیراتی نیکیاں، اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یا اتی بکم لے آئے گا تمہیں اللہ اللہ جمیعاً اکٹھا جمع کر کے، ان بے شک اللہ اللہ علی بر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ ہر ایک شخص کی ایک جہت ہے، یعنی ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف پھرتا ہے، تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم تمام کو لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ہم جو پچھلی آیات ہماری ٹاپک چل رہا ہے اس سے اس کا جو ہے وہ کنیکشن دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے لوگوں نے عبادت کے لیے ایک سمت مقرر کر رکھی تھی، ایک جہت مقرر کر رکھی تھی، وہ اسی طرف ہی راغب اور رخ کیے ہوئے ہیں۔ ہندو اپنی عبادت خانہ میں مورتی یعنی بت کی طرف، اور اگر مورتی یعنی بت نہ ہو تو سورج کی طرف منہ کرتے ہیں۔ سکھ اپنی کتاب گرنتھ کی جانب منہ کرتے ہیں، کتاب موجود نہ ہونے کی صورت میں جس طرف چاہیں چہرہ کر لیتے ہیں۔ بدھ مت بدھا کی مورتی کی طرف، یہودی بیت المقدس میں بھی دیوار گریا کی طرف، اور عیسائی مسجد اقصی کی اس جانب منہ کرتے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا تھا۔
یہ تو مسلمانوں کا امتیاز ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں. اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے چہروں کو اپنے گھر کی طرف پھیرنے کا حکم دیا ہے، پھر تم اسے قبول کرنے میں سبقت حاصل کرو، کیونکہ کار خیر میں سبقت اختیار کرنے سے ایک ولولہ تازہ پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ امت مسلمہ کو صرف نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ارشاد ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی شعبہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا صحت مند رجحان پیدا نہ ہو. سبقت کے جذبہ کے بغیر قوموں کی زندگی میں مردگی پیدا ہو جاتی ہے، بالاخر زندگی مردہ ہو کر رہ جاتی ہے. زندہ اور بیدار قومیں اس لیے مختلف شعبوں میں مقابلے کروایا کرتی ہیں. قرآن مجید نے جذبہ مسابقت کو پروان چڑھانے کے لیے سابقو اور سارعو کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے. ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی الوقتھا، وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے. صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ میں یہ درج ہے. یہاں ہر قسم کی نیکی میں سبقت اور سورہ حدید آیت نمبر 21 میں مغفرت اور جنت کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں رب تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے تیز روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر سورہ واقعہ آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہی قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. جس طرح آج تمہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، قیامت کے روز تمہیں اسی گھر کے مالک کے حضور پیش ہونے کا حکم ہوگا، اور تم سب کے سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوگے. اب تو تبدیلی قبلہ کا حکم آنے کے باوجود لوگ مختلف سمتوں کی طرف چہرے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہاں ہر حال میں سب کو ایک ہی بارگاہ اور ایک ہی عدالت میں جمع ہونا ہوگا. بلا شک اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اپنے حضور پیش کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ قطرے قطرے، پتے پتے اور ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے. تحویل کعبہ کو حکم آتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمع و اطاعت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج رات قرآن نازل ہوا ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کرے، لہٰذا تمہیں بھی کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. لوگوں کے چہرے شام کی طرف تھے، اسی وقت انہوں نے اپنے چہروں کو کعبہ کی طرف پھیر لیا. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے. ابھی اس میں جو مسائل ڈسکس ہوئے، جو ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، ان میں سے نمبر 1 ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. نمبر 2 ہے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس جمع کر لے گا. اور نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ ذرے ذرے اور چپے چپے پر قادر ہے. اور ہم تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں ہر امت کا قبلہ. نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 149، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے. اور نمبر 2 ہے ہر امت نے اپنے لیے ایک جہت مقرر کر لی، یعنی ایک سمت مقرر کر لی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 148. اور نمبر 3 ہے آدمی مسجد حرام میں ہو یا باہر اسے حالت نماز میں قبلہ کی طرف ہی منہ کرنا چاہیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 144. یہ ہماری سورہ بقرہ آیت نمبر 148 کمپلیٹ ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 149. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون. اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے وا اور من سے حیث جہاں، خرجتا آپ نکلے، فولی پس کر لے، وجہ کا اپنا رخ، اپنا چہرہ، شطرہ طرف مسجد الحرام، مسجد حرام، وا اور انہ اور بے شک یہی للحق حق ہے میرے ربی کا آپ کے رب سے، وا اور ما نہیں اللہ اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. اس کی ٹرانسلیشن ہے آپ جہاں سے نکلے اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ بھی اسی آیت کا ہی حصہ ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ اس میں آپ کو کروائی گئی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی نکلے، یعنی کہ زمین میں جہاں کہیں بھی ہو، جب نماز کا وقت ہو، عبادت کا وقت ہو، تو اپنے چہروں کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف کر لیں. آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، یہی سچ ہے اور یہی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہاری نیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے. یہ ہے ہماری آیت نمبر 149. آگے چلتے ہیں ہم 150 آیت نمبر 150. بسم اللہ الرحمن الرحیم و من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ.
علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وا اور من سے حیث جہاں خرجتا آپ نکلے، فاپس ولی کر لیں وجہ کا اپنا چہرہ، اپنا رخ، شطرم طرف مسجد الحرام مسجد حرام، وا اور حیث جہاں، ما کہیں، کون تم ہو، فولو سو کر لو وجوہکم اپنے رخ اپنے چہرے، شطراہ اس کی طرف، لی اللہ تاکہ نہ، یکون رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، اللہ سوائے، الذین وہ جو کہ ظلموا بے انصاف، منہم ان سے، فلا تخشوہم پس تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتما تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اس کے ٹرانسلیشن ہے، اور جس جگہ سے تم نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف نماز میں کیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پاؤ۔ اب جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس سے اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں آیات کا، کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے، پچھلی آیات میں بھی، پچھلی 2 آیات میں خاص طور پر اسپیسیفکلی جو ہے وہ بیان ہوا ہے، کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ تحویل قبلہ معمولی قدم نہیں تھا، معمولی اقدام نہیں تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسری مرتبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دوسری مرتبہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم نماز کی وقت جہاں کہیں ہو بہرحال اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ قرآن مجید میں صرف یہی ایسا مسئلہ ہے جس پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کو 3 بار حکم دیا گیا ہے۔ اس تاکید کے باوجود فرمان کے آخر میں مزید حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ آدمی جب اللہ کا ڈر اپنے آپ میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر کسی کا خوف اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، قابو نہیں پا سکتا۔ قبول حق اور اس کے ابلاغ کے لیے یہ بات شرط اول کی حیثیت رکھتی ہے کہ انسان صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اب اس میں جو مسائل ہیں، جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ان میں سے نمبر 1 ہے اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، نمبر 2 ہے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے نعمتوں کا اتمام اور ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حکم اور اس کا صلہ، لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 77۔ اور نمبر 2 ہے اللہ سے خلوت میں ڈرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 11۔ اور نمبر 3 ہے لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ یہ ہماری سورہ بقرہ آیت نمبر 150 کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پر۔